ہے چلیے آپ کے ابا جان ہے، آپ کے ابا جان ہے، آپ اس کی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے آپ اگر اپنے ابا جان کو کہہ دیں کہ میرے ابا حضور آپ اپنے سر کو اٹھا لیں تو آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اے میرے فاطمہ الزہرا چلیے، فاطمہ الزہرا جب چلتی ہے اور چلنے کے بعد جاتی ہے اور اسی حالت میں کہتے ہیں اے ابا جان آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے۔ نہیں سنتے، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے ابا جان آج اگر اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے مکے کی گلیاں ویران ہو گئی ہے، خوشبو سے جو معطر ہوتی تھی گلیاں، مہکتی تھی گلیاں، آج وہ نہیں مہک رہی ہے۔ ابا جان آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے۔ نہیں اٹھاتے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے ابا جان آج ابھی اگر اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ اس کا بال فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے، اتنا پردہ کے ساتھ بڑھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج ہم خاتون جنت ہے، کنیز فاطمہ ہے، لیکن قربان چاہیے فاطمہ الزہرا کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ ان کا بال جو فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے ابا جان اگر آپ اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں تو دوپٹہ جو ہے اور فاطمہ الزہرا اپنے سر سے اتار دے گی، جس کا کسی غیر مرد نے بھی نہیں دیکھا ہے، جس کا کوئی انسان نے نہیں دیکھا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اے ابا جان آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، نہیں تو یہ فاطمہ اپنے دوپٹے کو سر سے نیچے اتار دے گی۔ اتنا کہنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کا تاب روتے روتے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس قدر زاروں کا تاب رویا کرتے تھے، ہمارے لیے کس طرح کرپا کرتے تھے، لیکن آج ہم حضور کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو، جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، میری آنکھوں کی نماز ٹھنڈک نماز ہے۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو حضور سے کیسے ہم فائدہ لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح چاروں قطار ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، بروز قیامت میں آدم علیہ السلام 120 صفحے یعنی جماعت میں جب نماز پڑھتے ہیں صفحے لگائی جاتی ہے، 120 صفحے کل لگی ہوگی، جس میں 80 صفحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گی، یعنی ہم لوگ ہوں گے 80 صفحے، باقی 40 صفحے جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے ان کی امتی ہوں گی۔ اگر سب لوگ بخشش کے لیے، ذریعہ نجات کے لیے لوگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش فرما دیجئے، انا رہا، یعنی سب لوگ کہیں گے اذهبوا الی غیری، چلے جائیے کسی دوسرے کے پاس، تمہاری بخشش کروں گے۔ لوگ جانتے ہیں نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت لوگ جائیں گے اپنے والدین کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس ایک نیکی مانگنے کے لیے، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن حضور کہیں گے انا لہا، آؤ تمہیں اسی کے لیے بنایا گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی والے چادر میں لوگ سمٹ جائیں گے، کملی والے چادر میں سمٹ جائیں گے اور اپنی چادر کو پھیلا دیں گے، اور جتنے گناہگار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں سمٹ جائیں گے اور کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں گے اے پاک والعالم یہ میری امتی ہے اور اس کی بخشش عطا فرما دیجیے اور اسے بے حساب و کتاب جنت میں لے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو حضور کی امتی ہے، نماز پڑھیے، نماز کسی پر معاف نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد سب پر نماز فرض ہے، مجبوری کے تحت ابھی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن عمرے قضا نماز کو سب سے پہلے ادا کرنا، یعنی کل کی نماز چھوٹ گئی ہے تو کل کی نیت کرنا ہے، کل جو ہے یعنی کل کون سا سوموار کا دن تھا تو سوموار کا ظہر کا نام لینا ہے،
یا 1 سال کا نام لینا ہے، 2025 یا 2024 کا نام لینا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز چھوڑی، اس کی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو آج نمازیں پڑھی جائے گی یہ نفل نمازیں ہیں، لیکن سب سے پہلے فرض نماز ادا کرنی ہوگی۔ پہلے قضا نماز پڑھیں تب جا کر کے نفل نمازیں قبول ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا مولا ہم مسلمان بھائیوں کو اتنا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب کرتا ہوں۔ آج کے دن میں سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، لیکن جو جادو کرتا ہے یعنی ٹائم چڑیل بھوت وغیرہ جو کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی 2.5 اکشر کا ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ عاملین ہیں اس دنیا میں، جادو کی دنیا میں تو بہت سارے ہم لوگ جانتے ہیں 2.5 اکشر کا وہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ چیزیں کرتے ہو جب تک اس سے توبہ نہ کر لیں تب تک اس کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اوزار جو کرتے ہیں یا ڈائن جو سیکھے ہیں یا وہ منتر کو اگر جب تک وہ توبہ نہ کر لے کہ میں توبہ کرتا ہوں میں آئندہ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گی، تب جا کر کے وہ عبادت قبول ہوگی۔ دوسرا جادوگر بھی اسی میں شامل ہے جو جادوگری کرتا ہے۔ اور تیسرا شرک جو کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کا بھائی، اللہ کا بیٹا، اللہ کا گھر والا کوئی شرک کرتا ہے، مشرک ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی بھی دعا اور نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، ماں باپ سے راضی نہ ہو جائے، ان سے ماں باپ کو راضی کر لے، تب جا کر کے آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے